اس طریقے سے آگے جب چلتے ہیں تو انہوں نے پھر نا مرض عشق اور مرض محبت اور اس سے متعلق جو گناہ ہیں خاص طور پر جیسے زنا ہو گیا اور اس طرح کی چیزوں کے حوالے سے ذکر کیا. تو ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ خاص طور پہ نوجوانوں کے لیے بہت امپورٹنٹ یہ میسج ہے کہ اگر آپ اپنا دین بچانا چاہتے ہیں. آج کل کے دور میں لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ ہم اپنے دین کو کس طریقے سے پریزرو کریں کہ جب بہت زیادہ فتنے ہمارے ارد گرد منڈلا رہے ہیں. تو ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں 4 چیزوں کی حفاظت کر لو, 4 چیزوں کے بارے میں کنسرنڈ ہو جو تم اپنے دین کو بچا لو گے. وہ کیا ہے؟ من حفظ هذه الاربع احرز دینہ, یہ ان کی اسٹیٹمنٹ ہے. سب سے پہلی ہے اللحظات. لحظات کہتے ہیں کہ نظر کو, نظر کے ساتھ, ٹھیک ہے نا, شیطان کے تیروں میں سے پہلا تیر شیطان کا نظر ہے, اور نظر سے ہی سب چیزیں یعنی شہوت سب کچھ ہے, باقی ساری چیزیں نظر کے بعد آتی ہیں. ایک بندے نے اسی لیے وہ کسی نے بڑی اچھی بات کی, ابن قیم رحمہ اللہ نے بڑی اچھی مثال دی. انہوں نے کہا ذرا سوچو کہ ایک بندہ کسی اپوزٹ جینڈر کو دیکھتا ہے اور اس کے بعد اس سے متاثر ہوتا ہے اس کی بیوٹی سے, پھر اس کی بیوٹی سے, اور پھر اس کی وجہ سے وہ حسرت کا شکار ہوتا ہے یہ مجھے مل جائے جو اس کو نہیں ملتی. تو وہ جو پین ہے حسرت کی, تو اس سے بہتر یہ نہیں کہ انسان اس پین کو برداشت کر لے جبکہ اسے پتہ ہے کہ یہ خوبصورت جو ہے نا وہ انڈیویجول پاس سے گزر رہا ہے تو اپنی نظروں کو حفاظت کر لے اور اپنی نظروں کو جھکا لے. اگرچہ بڑا مشکل ہوتا ہے, انسان کہتا ہے چلو یار میں ایک چھوٹا سا جو ہے نا ایک پیک ویو لے لیتا ہوں, لیکن اس کے باوجود ابن قیم کہتے ہیں کہ کمپیریزن کریں. اگین یہ ساری کوگنیٹو ریسٹرکچرنگ کی بات کریں گے آگے چل کے. تو پہلی چیز وہ کہتے ہیں اللحظات, کہ آپ اپنی نظروں کی حفاظت کریں. دوسری چیز کیا ہے؟ الخطرات, اپنے تھاٹس کی حفاظت کریں. مجھے یاد ہے کہ ماجی کے ایک معروف صوفی ایک شخصیت ہے, پرسنالٹی ہیں, بہت بڑے معروف ہیں, اگرچہ وہ بہت زیادہ یعنی جو ہے ان کے بارے میں سخت باتیں بھی ہیں کیونکہ ان کے کچھ ایسے نظریات تھے. تو ان کی جو ہے نا ایک بات خاص طور پہ ہمارے استاد تھے, میں پی ایچ ڈی کی کلاس میں تھا تو وہ ان کے بڑے فین تھے. بہرحال ان کا اپنا بھی نظریات کچھ اس طرح کے تھے. تو وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ وہ جو ہے نا وہ کیا کرتے تھے کہ جب بھی وہ رات کو سوتے تھے نا, تو جس طریقے سے عام لوگوں کی کچھ لوگوں کی روٹین ہوتی ہے نا کہ وہ رات کو توبہ کرتے ہیں, استغفار کرتے ہیں, اللہ آج میں نے پورے دن کی جو گناہ کی اللہ مجھے معاف کر دے. کچھ لوگوں کی اچھی عادت ہوتی ہے سونے سے پہلے. وہ کیا کرتے تھے, وہ رات کو سوتے ہوئے اپنے بیڈ پہ لیٹ کے کہتے تھے اللہ جو میرے ذہن میں آج برے خیالات آئے ہیں نا میں اس سے تیری توبہ کرتا ہوں. اچھا خیالات کا صرف ہم لیں مطلب تھاٹس, دے آر جسٹ تھاٹس. تو مطلب وہ بندہ جو اپنے تھاٹس کے بارے میں کنسرنڈ ہوتا ہے نا کہ میرے ذہن میں کیا بات آ رہی ہے, اور وہ پھر اس سے لڑتا ہے. دیکھیں تعرض الفتن علی القلوب کالحصیر عودا فأی قلب انکرہا. آپ نے اپنے تھاٹس, آپ کے دل کے اوپر فتنے پیش کیے گئے اور آپ کا دل جو ہے نا اس کو جو ہے نا ریزسٹ کر رہا ہے. آپ کے تھاٹ آیا ایک چیز کے بارے میں, آپ کا گناہ کا دل چاہ رہا ہے, کوئی چیز آپ کو اٹریکٹ کر رہی ہے, ٹیمپٹ کر رہی ہے, آپ اپنے دل سے اپنے دماغ میں اس سے لڑ رہے ہیں, کہتے ہیں نہیں میں نے یہ غلط ہے, میں نہیں سوچ سکتا اس چیز کے بارے میں. اور کچھ لوگ کہتے ہیں یار سوچ یہ کیا ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ جو پاور آف سب کانشیس ہوتی ہے نا, آپ نے ایک کوگنیٹو ایک تھاٹ جو ہے نا وہ بڑے آرام سے آپ کے سوتے میں وہ سب کانشیس میں چلی جاتی ہے, اینڈ دین یو اسٹارٹ نرچرنگ. اور آپ یہ دیکھیے کہ وہ پھر چیز آپ کی اسی میں ارادے میں ظاہر ہو جاتی ہے, اور کمزوری مل گئی نا, پھر ارادے میں ظاہر ہونے کے بعد پھر وہ عمل میں آ جاتی ہے, پھر عمل میں آنے کے بعد وہ آپ کی ہیبٹ میں بنتی ہے, ہیبٹ پھر آپ کے کردار بنتا ہے, اور کردار پھر آپ کو یا تباہ کر دیتا ہے یا آپ کو وہ کر دیتا ہے. تو بات یہ کہ اچھی تھاٹس کی جو ہے نا وہ بڑی امپورٹنس ہے. In other words, we need to be concerned about our thoughts as well. ہمارے ہاں عام طور پہ مشہور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ آپ کے تھاٹس پہ آپ کو پکڑنا نہیں ہے تو اب آپ جو مرضی خیال آتے رہیں, تو آپ کو کون سا کوئی دیکھ رہا ہے بھائی, کیوں نہیں. آپ کے یہ خیالات جو ہیں آپ نے جیسے بتایا they will ultimately turn into your intention, and intention will turn into your ارادہ, and will turn into your behavior and action. اچھا ایک مجھے یہاں پہ ایک سوال کا آپ جواب دیجیے. وہ یہ بتائیے کہ خیالات کے اوپر زور بھی ہوتا ہے, جیسے کہتے ہیں نا محبت کے اوپر عشق کے اوپر زور نہیں ہے, تو کیا خیالات کے اوپر بھی انسان کا زور چل سکتا؟ باجی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ انیشیل سٹیج کے اوپر ہوتا ہے آپ کے پاس اختیار. شروع میں جب آپ کے پاس نئے تھاٹس آ رہے ہیں نا تو اس ٹائم یہ ابن قیم بھی آگے ذکر کرتے ہیں یو ہیو دا رائٹ, آپ کے پاس اس ٹائم یہ ایبلٹی ہوتی ہے کہ آپ ان کو اپنے آپ کو ڈسٹریکٹ کر سکتے ہو, آپ ان کو اوائڈ کر سکتے ہو. لیکن اگر ذرا سا آپ ان کو اہمیت دینا شروع کر دو, انٹرٹین کرنا شروع کر دو, تو وہ آپ کے لیے بلا بن جاتے ہیں. پھر تو وہ آپ کے سر پہ ایسے سوار ہوتے ہیں کہ اللہ معاف کرے, جب انسان سو رہا ہوتا ہے تب وہ آپ کے سر میں, آپ کے خوابوں میں آ جاتی ہیں وہ چیزیں. آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, آپ اللہ کے ساتھ سب سے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں, آپ کے دماغ میں وہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. یعنی کریزی ہونے کے اندر کا وہ جو لمبا فاصلہ آپ نے طے کیا ہے, اس فاصلہ طے کرنے کے اندر آپ کا ہاتھ موجود پراپر ہے, اسی لیے آپ ذمہ دار ہیں. عشق کو انہوں نے باقاعدہ ایک جہاں پہ وہ ایک مرض ہے عشق ابن قیم کے نزدیک, وہاں پہ اس کے اندر آپ کی اپنی وہ ایک گناہ بھی ہے. یعنی عشق کی 2 صورتیں, یعنی ایک محبت کا یہ پسند آ جانا, یہ کوئی مسئلہ. کہتے ہیں نا کہ کیا محبت ہو جاتی ہے یا کی جاتی ہے, کہتا ہے ہمیشہ بحث کی جاتی ہے, بتائیں محبت ہوتی ہے یا کی جاتی ہے. تو کہتے ہیں کہ
انیشیل پسند انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا. انسان کی نظر پڑ گئی, انسان کوئی چیز پہ, کسی پرسنالٹی سے انسان متاثر ہو گیا, لیکن اب اس پسند کو نرچر کرنا اپنے اندر اور اپنے دل کے اندر اس کو باقاعدہ جگہ دینا اس طریقے سے, اور اس کو اپنے آپ کے اوپر سوار کر لینا, اس میں انسان کا اختیار ہوتا ہے. اچھا, سوار کرنے نا پھر آپ کو نا مرض کی حد تک لے جاتا ہے نا, اسی لیے اس کو مرض عشق کہا جاتا ہے. مرض عشق کہا جاتا ہے. اور یہی وہ فیض نے بھی کہا تھا نا کہ غم اور بھی ہیں زمانے میں محبت کے سوا, یعنی وہ شروع میں ہی قابو کر لو. اور غالب نے کہا تھا کہ عشق خلل ہے دماغ کا. آپ مجھے یہ بتائیے کہ مرض عشق کے اگر کوئی اس میں مبتلا ہو گیا, اور میرا خیال ہے وہ جس نے شروع میں سوال کیا تھا نا, جس نے کہا تھا میں دنیا کی ہر چیز وہ ٹرائی کر بیٹھا ہوں, شاید وہ بھی کسی مصیبت میں مبتلا ہوا تھا جس نے یہ سوال کیا تھا. تو آپ یہ بتائیے کہ اس کی بھی کوئی کیور امام ابن القیم بتاتے ہیں؟ بالکل کہتے ہیں. جیسے انہوں نے دو چیزیں جیسے میں ذکر کی, میں مکمل کر کے بتاتا ہوں. جیسے لفظات, تیسری چیز انہوں نے کہا تھا کہ لفظات, لفظ وربلائزیشن. لحظات کے بعد لفظات نہیں, لحظات کے بعد خطرات ہیں, تھاٹس ہیں, اور تھاٹس سب سے پہلے نظر ہے, پھر آپ کے تھاٹس ہیں, پھر آپ کی الفاظ ہیں. جب آپ اس کو ایکسپریس کرتے ہیں چیزوں کا ایکسپریشن جو ہے نا وہ ماضی بہت میٹر کرتا ہے. کہ یعنی اگر آپ ایک چیز کے اندر آپ کے ذہن میں خیال آ رہا ہے لیکن آپ اس کو وربلائز نہیں کر رہے, آپ اس کے ساتھ شیئر نہیں کر رہے, آپ اس کو دبا رہے ہیں, تو پھر آپ ایک ریزسٹنس ہے, اس کو میٹیریلائز ہی نہیں کر رہے. لیکن the moment you have started expressing it, the moment you have started writing it, the moment you have actually started even exchanging the words with the one that you are for example in love with, آپ سے بات کرنا شروع کر دیتے ہیں, آپ اس کو بتاتے ہیں کہ مجھے تم سے محبت شروع ہو گئی ہے, تو اس ٹائم آپ ایکچولی اس پروسیس کو انیشیٹ کر چکے ہوتے ہیں, جو پروسیس الٹیمیٹلی آپ کو اس بیماری کی طرف لے کے جاتا ہے, اور پھر اندھے پن کے ساتھ اس پہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اور آخر چیز کیا ہے, والخطوات, وہ کیا ہے, وہ آپ کے اسٹیپس ہیں, ایکٹیو اسٹیپس جو آپ لیتے ہیں اس چیز کو اچیو کرنے کے لیے. زبان کے بعد آپ عمل سے اس کے اوپر چلتے ہیں. زبان کے بعد جب آپ نے عمل کر لیا, اسی لیے دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا, اللہ تعالیٰ نے محبوب کے کوٹھے کے طواف شروع کر دیے. اچھا, اس میں عجیب بات یہ ہے, کہ ابن قیم رحمہ اللہ نے یہاں پہ خاص طور پہ ذکر, یعنی وہ حدیث جو ہے خاص طور پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ ایک گناہ جب تک انسان کے سوچ میں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو لکھتے نہیں ہے, لیکن جب وہ زبان پر آ جائے, اس پر عمل ہو جائے, پھر وہ گناہ. یعنی زبان پر لانا اٹ سیلف یہ ایک پرابلمٹک ہے. اس کو کچھ چیز یہ بندہ نہ سمجھے کہ یہ میں نے کون سا میں نے ابھی عمل کر لیا, نہیں, جب آپ نے لیکن سوچ میں جہاں پہ جو انہوں نے خطرات کا لفظ بولا ہے نا, جو عربی میں جو خواطر کا لفظ ہے, جس سے مراد یہ ہے کہ تھاٹس اور آپ کی جو ہے نا فیلنگس جو ہے نا, ان کو جو ہے انسان فینٹیسائز کرے گا, ان کو کرے گا, تو پھر کیا ہوگا کہ آہستہ آہستہ, یعنی میں کہتا ہوں یہ بڑے اچھا لفظ آپ نے استعمال کیا ہے, فینٹیسائزنگ. یعنی خواطر جو ہے بیسکلی یہاں پہ فینٹیسیز کے معنی میں کہ آپ فینٹیسائز کر رہے ہو اس کو نا.